بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یو کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کو آپ نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی ان تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے خود کو آگاہ رکھ سکیں۔ تو نمبر 1 پر ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا سفر کرنے والوں کے لیے ایک اہم ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہے کہ پرواز سے قبل انٹری اپروول حاصل کرنے کی تاکید ہوگی۔ اب مکمل تفصیلات کے مطابق اس وقت دبئی کے رہائشیوں کو پرواز سے پہلے انٹری اپروول حاصل کرنے کی اپیل کی گئی ہے کہ دبئی میں جنرل ڈائریکٹریٹ آف ریزیڈنسی اینڈ فارن افیئرز کے عہدیدار نے بتایا کہ دبئی کے رہائشی روانگی سے قبل انٹری اپروول کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، کیونکہ اجازت نامے کی میعاد بھی 30 دن تک برقرار رہتی ہے۔ اور اس بارے میں GDRFA کے نمائندے میجر سلیم بن علی نے بتایا کہ ایک بڑی ٹیم 24 گھنٹے کام کر رہی ہے تاکہ ملک سے باہر مقیم دبئی کے رہائشیوں کی انٹری اپروول کی درخواستوں پر عمل درآمد کیا جا سکے، اور یہ اپروول جاری ہونے کے بعد سے 30 دن کے لیے موزوں رہتی ہے۔ اس بارے میں دبئی کے رہائشی سفر سے پہلے بھی منظوری کے لیے درخواست دے سکتے ہیں، اور بہتر بھی یہی ہے کہ چھٹیوں یا کاروباری دوروں کے لیے دوسرے ممالک جانے سے پہلے انٹری اپروول کے لیے درخواست دے دیں۔ اس بارے میں انٹری اپروول صرف ایک سفر کے لیے موزوں تصور کیا جائے گا، اور یہ ایک سے زیادہ سفر کے لیے ناقابل استعمال تصور کیا جائے گا۔ اس بارے میں انٹری اپروول صرف ایک اندراج کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی بڑی ٹیم ہے جو کہ دبئی کے لیے واپسی کے اپروول پر کام کر رہی ہے، اور اس بارے میں GDRFA کی ویب سائٹ پر کچھ پیشوں کے لیے شرائط بھی درج کر دی گئی ہیں۔ میجر بن علی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر اپروول مسترد کر دیا جاتا ہے تو رہائشیوں کو یہ جاننے کے لیے ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ان کا ویزا بھی درست ہے یا پھر اپروول مسترد ہونے کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اس بارے میں متحدہ عرب امارات سے باہر موجود رہائشی امر کال سنٹر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں، جن کا نمبر بھی آپ کو سامنے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، یعنی کہ 009714313 اور 4 بار 9۔ انہوں نے کہا کہ لوگ GDRFA کی ویب سائٹ پر بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں، اور انہوں نے مزید کہا کہ اپروول حاصل کرنے والے دبئی کے رہائشی صرف دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہی نہیں بلکہ ابوظہبی یا شارجہ ہوائی اڈوں سے بھی متحدہ عرب امارات داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھی جو کہ اپروول کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت القوین کے اہم ترین مقام کا نام مرحوم کویتی امیر کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ مکمل اس کی تفصیلات کے مطابق کویتی امیر کے انتقال کے بعد القوین کی گلی کا نام تبدیل کر دیا گیا، جس کی مکمل ڈیٹیل کے مطابق القوین کے حکمران شیخ سعود بن راشد المعالی نے شیخ صبا اور احمد الجابر الصالح کے انتقال کے بعد القوین میں واقع الکونیشن اسٹریٹ کا نام تبدیل کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا، اور یہ اقدام کویتی امیر شیخ صبا مرحوم کی اپنے وطن اور پوری دنیا کے لیے عظیم خدمات کے تعارف میں اٹھایا گیا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں جو کہ محکمہ موسمیات سے ہے۔ تو اس بارے میں انہوں نے جو تازہ ترین نیوز اپڈیٹ جو ہے جاری کی ہے، تو اس بارے میں بھی آپ کو نیو اپڈیٹ جو وہ جاری کر دیتے ہیں کہ اس بار امارات میں نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی یعنی کہ NCM کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ UAE میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم کچھ مقامات پر بادل بھی چھائے رہیں گے، جس سے موسم خوشگوار بھی ہو جائے گا، اور بہت کم علاقوں میں بارش کا امکان بھی بتایا جا رہا ہے۔ اس بارے میں مملکت کی تمام ریاستوں میں درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ سے کم ہی رہے گا، اور رات کے اوقات میں دوبارہ دھند پڑنا بھی شروع ہو سکتی ہے جو کہ اگلی صبح تک جاری رہے گی۔ اسی طرح ڈرائیورز کو احتیاط سے کام لینا ہوگا، اور ساحلی علاقوں میں ہلکی اور درمیانی ہوائیں بھی وقفے وقفے سے چلتی رہیں گی۔ دبئی میں انہوں نے کہا کہ درجہ حرارت 37 جبکہ رات میں 28 سینٹی گریڈ ہوگا، اور اسی طرح بہت سارے دوسری چیزیں بھی انہوں نے بتائی ہیں۔ باقی علاقوں کے لیے درجہ حرارت بھی سیم اسی طرح سے کچھ زیادہ کم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان بھی امارات کے شہری بن سکیں گے۔ UAE نے پاکستانیوں سمیت تمام غیر ملکیوں کو شہریت دینے کا اعلان کر دیا۔ اس کی مکمل تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات نے اپنے یہاں مروج شہریت کے قوانین میں ترامیم کی ہے، اور اب ان کے تحت مختلف شرائط پر پورا اترنے والے غیر ملکی تارکین وطن کو اب UAE کی شہریت بھی دی جا سکے گی۔ اس بارے میں وزارت انصاف نے ایک سرکاری سرکولر جاری کیا ہے، اس میں شہریت کے قوانین میں مجوزہ ترمیم کی صلاحیت کی گئی ہے، اور ترمیمی ضوابط کے مطابق اب سرمایہ کاروں، کاروباری شخصیات
اور پیشہ ور حضرات اور خصوصی ٹیلنٹ کے حامل افراد کو یو اے کی شہریت دی جا سکتی ہے۔ اس بارے میں یو اے کی شہریت کے قوانین میں 2 اہم ترامیم بھی کی گئی ہیں۔ ان کے تحت امارات کا پاسپورٹ جس مقصد کے لیے جاری کیا جائے گا اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکے گا، جبکہ دوسری ترامیم کے تحت پاسپورٹ کو صرف طے شدہ قانونی مقاصد کے لیے جاری کیا جائے گا اور غیر قانونی استعمال کی صورت میں اس کو ضبط بھی کر لیا جائے گا۔ اس بارے میں انہوں نے ترمیمی قوانین کے تحت درج ذیل شرائط پورا ہونے والے تمام غیر ملکیوں کو یو اے کی شہریت دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 پر انہوں نے کہا کہ ان غیر ملکیوں کو اپنی اصل شہریت یا کسی دوسرے ملک کی قومیت سے دستبردار بھی ہونا ہوگا۔ نمبر 2 پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ ملک میں قانونی طور پر مسلسل اقامت نمبر 2 پر انہوں نے کہا کہ وہ ملک میں قانونی طور پر اور مسلسل اقامت کریں گے۔ نمبر 3 پر وہ کہے کہ عربی زبان بولنے میں مہارت نامہ بھی رکھتے ہوں۔ نمبر 4 پر وہ کہتے ہیں کہ وہ روزگار کے قانونی ذرائع حاصل ہوں، اور نمبر 5 پر انہوں نے لکھا ہے کہ تعلیمی اہلیت کے بھی حامل ہوں، اور نمبر 6 پر انہوں نے کہا ہے کہ اچھے اخلاق اور کردار کے بھی حامل ہوں، جبکہ نمبر 7 پر انہوں نے کہا ہے کہ شہریت کے درخواست گزار مرد ہو یا عورت کسی جرم میں سزا یافتہ بھی نہیں ہونے چاہیے، اور انہیں ایسی کسی غلط روی کا مرتکب بھی نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے عزت و توقیر اور اعتماد کو نقصان پہنچتا ہو۔ اور نمبر 8 پر ان لوگوں نے کہا ہے کہ انہیں سیکیورٹی سے منظوری لینا بھی اس بارے میں ضروری ہوگا، اور نمبر 9 پر انہوں نے کہا ہے کہ انہیں ریاست سے وفاداری کا حلف بھی لینا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ شہریت ایکٹ میں ایک ترمیم کے تحت اگر کوئی بھی غیر ملکی عورت کسی اماراتی شہری سے شادی کرتی ہے تو اس کو اس قانون کی شق نمبر 5 سے مستثنی قرار دیا جا سکتا ہے۔ واضح ہے کہ یو اے کی کابینہ نے مئی 2018 میں ایک ترمیمی قوانین کی منظوری دی تھی۔ اس کے تحت پیشہ ور اور غیر ملکی اور سرمایہ کاروں کو 10 سال کی طویل مدت کے لیے سنہری اقامتیں یعنی کہ گولڈ ویزا بھی حاصل کیے جا سکتے تھے۔ اس بارے میں ستمبر میں دبئی حکومت نے ریٹائرڈ ان دبئی کے نام سے ایک نئے پروگرام کا بھی اعلان کیا تھا، جس کے تحت 55 سال یا اس سے زیادہ عمر کے حامل تارکین وطن کو ریٹائرمنٹ کے ویزے کے اجراء کے لیے درخواست دینے کی پیشکش بھی کی گئی تھی، تاکہ یو اے کو ریٹائرمنٹ لینے والے ضعیف العمر افراد کا مسکن بھی بنایا جا سکے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹس تھیں جو کہ انہوں نے اس بارے میں جاری کی تھی بالکل تفصیل کے ساتھ۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس وقت ابوظہبی کورونا کی پیش نظر اساتذہ اور اسکول کے عملے کے لیے ایک اہم ہدایات بھی جاری کر دی ہیں، جس کی مکمل تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں اب نجی اسکول کے اساتذہ عملے کو ہر 2 ہفتوں بعد کورونا ٹیسٹ کروانے ہوں گے، جس کی مکمل ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا کہ ابوظہبی میں